میں بتا دوں آپ کو، پوری دنیا کے اندر بت پرستی جو آئی ہے قوم نوح سے آئی ہے، اور سرزمین عرب کے اندر عمرو بن لوہی بن حارثہ بن امراء القیس جو حجاز کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں بیت اللہ کی چھت پر اس نے حبل نامی ایک بت کو رکھا، اور مقام زمزم پر اصاف اور نائلہ کو رکھا، اور اس نے یہ حکم دیا تم ان تمام بتوں کی استوتی کرو، اسی کی عبادت کرو، اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کی مختلف شکلیں تھیں، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ معبود تھا، اور الگ الگ وہ بھگوان کو پوجتے تھے، جو آج تک اس پورے ورلڈ کے اندر موجود ہے کہ لوگ کوئی کسی کو پوجتے ہیں، کوئی رام جی کو پوجتے ہیں، کوئی شیو جی کو پوجتے ہیں، کوئی کرشن جی کو پوجتے ہیں، کوئی ایک فیوریٹ بھگوان ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں، یعنی سرزمین عرب میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس نے بت پرستی کی شروعات کی وہ وہاں کا بادشاہ عمرو بن لوہی تھا، اور اس زمانے میں مختلف قسموں کے بت پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ود مرد کی شکل کا تھا، نائلہ اور اصاف یہ عورت کی شکل میں تھا، یغوث شیر کی شکل میں تھا، یعوق گھوڑے کی شکل میں تھا، اور نصر گدھ کی شکل میں، جو آج ہمارے ہندوستان میں گروڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں تھیں، اور پوجنے کا مقصد کیا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا جو بڑے ذاتی کا ہوگا وہ اس کو پوجے گا، اور جو نچلے ورگ کا ہوگا وہ اس کا غلام بن کر رہے گا۔ اس کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک تو دیکھا جاتا ہے، دوسری کتاب میں پڑھا جاتا ہے۔ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ منو اسمرتی کے اندر خود موجود ہے۔ یہ منو اسمرتی آریہ سماج سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے ایکم ایو شودرشیا پربھو سمادھشت ایتیشام ایو ورنانام شوشرشام انسویا، کہ شودر جو چھوٹی ذاتی کے لوگ ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ تین اپنے سے اوپر لوگوں کی خدمت کریں گے، غلام بن کر رہیں گے، اور وہ آقا ہوگا، یہ اس کا غلام ہوگا، وہ مالک ہوگا، یہ مملوک ہوگا۔ چھتری، ویش اور براہمن یہ تمام کے تمام لوگوں کا غلام بن کے رہے گا، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن اسلام جب سے اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد ذات پات کو ختم کیا، بڑے چھوٹے کے پہچان کو ختم کیا، اور سب کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا، تو پورے دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک والا آ گیا تھا انیک کو ختم کرنے کے لیے، اور منصف تھا ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس لیے لوگ دشمن ہوئے۔ آج بھی اسلام کا دشمن
کیوں ہوتا ہے؟ اسلام پر کیچڑ اچھالا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے پورے ورلڈ کے اندر ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر ایک کو ایک سمانتا دی۔ ایسا کوئی دھرم پیدا نہیں ہوا جو برابری کا حق دے۔ رکشہ چالک کا بیٹا بھی امام بن سکتا ہے، گھوڑا کی سواری کرنے والے کا بیٹا بھی امام بن سکتا ہے، اور اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو پورا کا پورا حق ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور جو چیز ظلم کی تعلیم، اور جو مذہب یا دھرم ظلم کو سکھاتا ہے یا ظلم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ دھرم نہیں ہے۔ دھرم کیا ہے؟ دھرم کے بارے میں خود منوسمرتی کے اندر ہے، دھریتی کشما دمو ستیم سوچم اندریہ نگرہ دھیر ودیا ستیم مکرودھو دشکم دھرم لکشنم۔ تو دھرم کے اندر کیا ہے؟ دھرم کی کچھ اس کے اندر پہچان بتائی گئی ہے۔ دھریتی کشما، مصیبت پڑ جائے تو صبر کرو۔ دھریتی کشما، معاف کر دو۔ اور اسی طرح یہ مہابھاگوت پران کے اندر ہے کہ جب کوئی دھرم گرو آئے تو انسانوں کا تعلق، کنٹیکٹ اس رب سے جوڑ دے جو معبود حقیقی ہے، جس کی اپاسنا کرنی چاہیے۔ رگ وید کا خود منتر ہے، اس کے اندر ہے ایک ایتت مشٹی ہی ماں چدن ید وشنتا، وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ بات یہاں پوری ہوئی۔ اب یہ بات جب یہ بتائی گئی تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے 1861 عیسوی کا، جب انگریزوں کا تسلط ہو گیا تھا پورے ہندوستان میں، اور پورے دھرم کے لوگوں کو جمع کر دیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد ایک میلہ لگایا گیا، مفتی صاحب، میلہ لگایا گیا۔ اس میلے کا نام کیا تھا؟ خدا شناسی، خدا کو پہچاننے والا میلہ۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا پادری جو جرمن کا تھا، برطانوی تعلیم سے وابستہ تھا، اور وہ اعلان کرنے لگا میلے میں جا کر میرے سوالوں کا جو جواب دے دے گا، اپنے دھرم پر اٹھنے والے اعتراضات کا جو جواب دے دے گا، میں اسے مان جاؤں گا اور اس کے دھرم کو قبول کر لوں گا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہر دھرم پر وہ حملہ کرنے لگا۔ اس کا نام کیا تھا؟ کارل گوٹلیب فینڈر۔ یہ پادری 20 سال تک ہر دھرم کی تعلیم حاصل کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ اور دھرموں کو ختم کر دے، مقصد یہ تھا کہ اس ملک ہندوستان میں جو اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، جو زور بازو آزما سکتا تھا، جو اس کو منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، جو قوم زندہ تھی، جو اس کے خلاف ببانگے دوہلر ڈنکے کی چوٹ پر بات کر سکتا تھا، وہ صرف مسلمان قوم تھی۔ میں نہیں کہتا، اسی کا مورخ ہنٹر، اسی کا ایک مورخ ہے، انگریز کا مورخ ہے، وہ ہنٹر نام کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں سرزمین ہندوستان میں آیا تو میں نے اس وقت جس قوم کو زندہ پایا وہ مسلمان قوم تھی، جس کے بازو کے اندر طاقت تھی وہ مسلمان قوم تھی۔